قیام اللیل، رات کی عبادت، رات کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں مومنین کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں خواہش پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے تو ضرور عمرہ کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ، جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے مومنین کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے خیرات اور صدقات کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے میرے محترم بھائیوں ایک عظیم عمل اعتکاف ہے۔ ان ساری عبادتوں کے مختصر مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور عبادتیں بہت زیادہ ہیں اور رمضان بالکل قریب آ چکا ہے، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو بغور سنے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ کیسے ثابت ہوگا؟ شریعت نے رمضان المبارک کے ثابت ہونے کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ آدمی رمضان المبارک میں داخل ہوا، اس کا ثبوت اسے کیسے ملے گا؟ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک میں داخل ہونے کا ثبوت چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل آڑے آ جائے یا کسی بھی طریقے کا غبار آڑے آ جائے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ مؤمنین چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں۔ اگر بادل ہے، کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی ہے، کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ کہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور تمام لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس گواہی کا اعتبار کر کے اس دن روزہ رکھیں۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے آپس میں چاند دکھائی کی، سب کے سب چاند دیکھ رہے تھے۔ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دربار نبوت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ یعنی مختصر یہ کہ کیا تو مسلمان ہے؟ جب اس آدمی نے اپنے اسلام کا اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل کے دن روزہ رکھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دے، اگر پوری بستی والوں نے چاند نہیں دیکھا ہے، اس تنہا آدمی نے چاند دیکھا ہے، تو اس مسلمان کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے مطابق روزہ رکھ لیا جائے گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، چاند دیکھنے سے پہلے یا شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ ہاں، روزہ ایک عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے یہ روزہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، ہاں جو شخص اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھتا آیا ہے ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کی عادت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے رمضان سے 1 دن پہلے پیر آ گیا یا رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات آ گیا، ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اس کی روٹین ہے، وہ اس کی عادت ہے۔ لیکن جس آدمی کو عام طور پر روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ ایسا آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے محترم بھائیوں، اگر شعبان کی 30 تاریخ ہے، اس دن لوگوں نے چاند دیکھا، چاند نظر نہیں آیا، ایسے دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کا دن ہو سکتا ہے کہ وہ شعبان کا آخری دن ہو۔ ایسے دن کو، جس دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے، ایسے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے، یعنی اس دن جو شعبان کا 30واں دن ہے، لوگوں نے چاند دیکھا، بادل کی وجہ سے یا دھول کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی بھی نہیں دی، آدمی سوچے کہ اگر رمضان کا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ ایسے بھی میں 1 روزہ رکھ لوں گا، تو شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شک کے دن کا روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عبادت قرار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منع کرتا ہے۔ جس طریقے سے شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ کر یہ سوچے کہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں، تو وہ عبادت انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جس طریقے سے آنکھ سے دیکھا ہوا چاند شریعت کے اندر اس کا اعتبار ہوگا، اسی طریقے سے اگر آلات لگا کر چاند دیکھا جائے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا، کیونکہ شریعت نے صرف چاند دیکھنے کی شرط رکھی ہے، چاہے وہ مجرد آنکھوں سے دیکھا جائے یا آلات سے دیکھا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کے داخل ہونے یا نکلنے کے متعلق یا شریعت کے کسی بھی مہینے کے آنے اور جانے کے متعلق حساب کا ہرگز اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو حساب بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ شریعت کے جتنے مسائل ہیں وہ چاند پر مبنی ہیں، چاند دیکھا جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا، مجرد کیلنڈر کا ہرگز اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو عام طور پر ہمارے ملکوں میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں چاند نظر آ گیا ہے تو کیا ساری دنیا والوں کو اس کا اعتبار کرنا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل نازل فرمایا ہے۔ دین کے اندر اللہ رب العالمین نے شک کی گنجائش نہیں رکھی ہے، اسی لیے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام بھیجا۔ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، وہاں جا کر میں نے ان کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا، اور وہاں پر اتفاق سے مجھے رمضان میں رکنا پڑا، میں نے ہفتے کے دن وہاں پر چاند دیکھا۔ ملک شام سے جب مدینہ واپس آیا،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران رمضان کے متعلق بات چیت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کا علمی سمندر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے, حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ملک شام میں رمضان کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم نے ہفتے کی شام کو وہاں پر چاند دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی شام کو دیکھا ہے. میں نے کہا کہ کیا آپ ملک شام کا اعتبار نہیں کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے, ہم اسی کا اعتبار کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے, اور اسی بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اس قصے سے, صحابی کے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر مطالع مختلف ہیں. جہاں پر چاند کا مطلع جہاں سے جہاں تک ایک مانا جائے گا وہاں پر چاند کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا, لیکن ملک اگر کافی دور ہے جس طریقے سے مدینہ اور ملک شام ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو, رمضان المبارک کے داخل ہونے کے بعد ہر مسلمان پر جو بالغ اور عاقل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کے روزے واجب اور فرض ہو جاتے ہیں. جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے. جو آدمی رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, مسلمانوں کی صف سے نکل کر کافروں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں جو بالغ ہو اور عاقل ہو. یہ رمضان المبارک کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے آدمی کا بالغ اور عاقل ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہیں. ہاں, انہیں رمضان المبارک کے روزوں کی پریکٹس کرائی جا سکتی ہے, مشق کرائی جا سکتی ہے, انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے پاگلوں پر سے شریعت ہٹا دی گئی ہے. جو دیوانے اور پاگل ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں, نہ ان سے نماز کا مطالبہ ہے اور نہ ہی ان سے روزوں اور نہ ہی کسی اور عبادت کا مطالبہ ہے. جو آدمی مسلمان ہو, مرد ہو اور عاقل ہو یا عورت ہو لیکن حیض و نفاس سے پاک ہو اور وہ حالت سفر میں یا بیماری کی حالت میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو, رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. جب آدمی یہ یقین کر لے کہ رمضان المبارک کل شروع ہو رہا ہے تو رات ہی میں اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل کا روزہ رکھے گا, کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے صبح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو شخص رات میں روزے کا ارادہ نہ کر لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیو, اسلام کے جتنے عبادات ہیں وہ سارے عبادات نیتوں پر مشتمل ہیں. اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے, منہ میں پانی ڈالے, ناک جھاڑے اور پورا چہرہ دھو لے, جس طریقے سے وضو کے اعمال کرتا ہے وہ سارے کام کر لے, لیکن اس کا ارادہ, اس کی نیت وضو کرنے کا نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے, رکوع کرے, سجدہ کرے, سب کچھ کرے, لیکن اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا نہیں, ورزش کرنے کا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صبح سویرے اٹھے, کھائے, دن بھر بھوکا رہے, لیکن اس کا ارادہ
روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنا وزن کم کرنا اس کا مقصود ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ جو آدمی فرض روزوں میں رات میں نیت نہ کر لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آدمی کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل روزہ رکھ رہا ہے، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم